اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ پروگرام میں بطور تمہید بیان کیا جا چکا ہے کہ سیدنا حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد خلیفۃ المسیح ثانی المصلح الموعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سال ہر سال کی درد بری دعاؤں، انتھک محنت اور حکمت عملی سے قیام پاکستان ممکن ہوا۔ یہ کہ آپ نے قائد اعظم محمد علی جناح اور مسلم لیگ کو ہر ممکن تعاون دیا اور ہر مشکل وقت میں ان کی مناسب رہنمائی فرمائی اور ان کے لیے مضبوط سہارا بنے رہے، اور آپ کی قیادت اور نگرانی میں جماعت احمدیہ نے قیام پاکستان کے لیے اپنے اوقات عزیز اور اموال و نفوس کی قربانیاں پیش کیں۔ قیام پاکستان کی تاریخ کے سلسلہ کو یاران وطن عزیز نے مسخ کر دیا ہے۔ تاریخ پاکستان پر لکھی جانے والی کتب میں سے نہ صرف اس حصہ تاریخ کو نکال دیا گیا ہے، بلکہ جماعت احمدیہ کے خلاف انتہائی گندا، گھنونا، من گھڑت اور جھوٹا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ جماعت احمدیہ کو غدار قوم و ملت قرار دیا جا رہا ہے۔ اس گھنونے پروپیگنڈے سے نہ صرف یہ کہ افراد جماعت احمدیہ کی زندگیوں کو غیر محفوظ بنایا جا رہا ہے، بلکہ احمدیت کے بارے میں نفرت پیدا کی جا رہی ہے، جبکہ جماعت احمدیہ ایک الہی جماعت ہے۔ ان حالات میں یہ ضروری سمجھا گیا ہے کہ احباب جماعت احمدیہ کو تقویت دینے کے لیے قیام پاکستان کے سلسلہ میں جماعت احمدیہ، بالخصوص حضرت امام جماعت احمدیہ کے بنیادی کردار سے متعلق آگاہی دینے کی کوشش کی جائے۔ خاکسار بیان کرتا ہے کہ یہ پروگرام بھی پہلے پروگرام کی طرح بطور تمہید نمبر 2 کے ہے۔ انشاءاللہ آئندہ کے پروگرام میں سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قیام پاکستان کے بارے میں عظیم المثال کردار تدریجاً واضح ہوتا چلا جائے گا۔ آج کے پروگرام میں خاکسار بطور خلاصہ یہ بتا رہا ہوگا کہ پاکستان بننے کی کہانی ایک لمبی کہانی ہے۔ اس لمبے پرمشقت سفر کا نقطۂ آغاز تو یہ تھا کہ متحدہ ہندوستان کو گورنمنٹ برطانیہ سے آزادی حاصل ہو، اور جب یہ سفر آگے بڑھا تو حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بشدت محسوس کیا کہ ہندوستان کا مسلمان اگر گورنمنٹ برطانیہ سے آزاد ہو بھی گیا تو ہندو کا غلام بن جائے گا۔ اس لیے آپ نے اپنے خطبات، خطابات، تقاریر اور تحریرات میں، مسلم لیگ کی میٹنگز اور اجلاس میں مسلمانوں کے حقوق کو تحفظ دینے کا سوال اٹھانا شروع کر دیا، اور پھر یہ سفر اور آگے بڑھا تو آپ نے اس وقت کے سیاسی حالات کی روشنی میں اس خدشہ کا اظہار کرنا شروع کر دیا کہ ہندوؤں میں ذات پات کا اس قدر اثر ہے کہ ان کے بعد ہم مذہب بھی اونچا درجہ کے ہندو کے بالمقابل غلاموں سے بدتر سمجھے جاتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ ہندوستان میں ہندو اکثریت میں ہیں۔ اس حالت میں مسلمانوں کا کیا حال ہوگا؟ اس تناظر میں ہندوستان کے سیاسی مسئلہ کا حل سوچا جانے لگا۔ تب ایک لمبے زمانے کے بعد یہ خیال ابھرا کہ ہندو اکثریت کی موجودگی میں مسلمانوں کو کبھی بھی سکھ کا سانس لینا نصیب نہ ہوگا۔ سامعین و ناظرین کرام، پاکستان متحدہ ہندوستان کی تقسیم کے نتیجہ میں عمارت وجود میں آیا، اور ہندوستان سلطنت برطانیہ کے زیر تسلط تھا۔ ہندوستان نے برطانیہ سے آزادی حاصل کی تھی، اس لیے بہتر معلوم ہوتا ہے کہ ہندوستان کی آزادی کا پس منظر بالاختصار بیان کر دیا جائے۔ تاریخ احمدیت جلد 4 کے صفحہ 156 اور 157 پر ہے یہ کہ 28 جون 1914 کو آسٹریا کا ولی عہد پستول سے قتل کر دیا گیا۔ آسٹروی پولیس نے انکشاف کیا کہ شہزادے کے قتل کی سازش میں سرویا کے بعد افسر بھی شامل ہیں۔ اس پر آسٹریا نے الٹیمیٹم کے بعد 28 جولائی 1914 کو سرویا پر چڑھائی کر دی۔
یکم اگست 1914 کو روس نے آسٹریا کے خلاف اور جرمنی نے روس کے خلاف باقاعدہ اعلان جنگ کر دیا۔ 4 اگست 1914 کو برطانیہ جرمنی کے خلاف میدان جنگ میں کود پڑا اور 29 اکتوبر 1914 کو ترکی نے جرمنی کے حلیف بن کر روس، برطانیہ اور فرانس کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا۔ 1918 میں امریکن بھی جرمنوں سے نبرد آزما ہو گئے۔ 4 نومبر 1918 کو جرمنی میں حکومتی انقلاب برپا ہو گیا اور قیصر ولیم بھاگ کر ہالینڈ چلا گیا۔ جرمنی کی نئی حکومت نے ہتھیار ڈال دیے اور جرمنی کے نمائندوں نے 11 نومبر 1918 کو دن کے 11 بجے مارشل فاش کی ریل گاڑی کے ڈبہ میں عارضی صلح کی شرطوں پر دستخط کر دیے۔ اس طرح 4 سال کی خون ریز اور تباہ کن جنگ بند ہوگی، جس کے نتیجہ میں 1 کروڑ کے قریب آدمی ہلاک اور اتنے ہی مجروح ہو چکے تھے۔ خاکسار بیان کرتا ہے کہ جنگ عظیم اول میں حکومت برطانیہ نے ہندوستانیوں سے وعدہ کیا تھا کہ اگر انہوں نے حکومت کو امداد پہنچائی تو انہیں زیادہ سے زیادہ مراد کا مستحق سمجھا جائے گا۔ لہذا 1917 میں حکومت برطانیہ کے وزیر ہند اس غرض سے ہندوستان آئے کہ وائسرائے ہند سے مل کر حالات کا جائزہ لیں اور رپورٹ کریں کہ ہندوستانیوں کو کہاں تک اختیارات حکومت دیے جا سکتے ہیں۔ اس رپورٹ کی روشنی میں مانٹیگ چیمسفورڈ ریفارم اسکیم تیار ہو کر قانون کی صورت میں منظور ہوئی اور 1918 میں ہندوستان میں نافذ کی گئی۔ اس اسکیم کے مطابق حکومت برطانیہ نے فیصلہ کیا تھا کہ ہر 10 سال کے بعد ایک کمیشن ہندوستان بھیجا جایا کرے جو حالات کا جائزہ لے کر رپورٹ کرے کہ کیا ہندوستان مزید حقوق حاصل کرنے کے قابل ہو گیا ہے یا نہیں۔ اس اسکیم کے تحت گورنمنٹ برطانیہ کے کمیشن کو 1918 کے 10 سال بعد ہندوستان میں جائزہ لینے کے لیے آنا تھا کہ ہندوستانیوں کو کہاں تک ہندوستان کے حکومتی امور میں شامل کیا جائے۔ گورنمنٹ برطانیہ کے اس اعلان کے تناظر میں سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شدید خواہش تھی کہ ہندوستان میں امن و سکون کا ماحول پیدا کیا جائے تاکہ ہندوستانیوں کی بالخصوص مسلمانوں کی اس رنگ میں تعلیم و تربیت ہو جائے کہ وہ حکومتی امور کو سر انجام دینے کے قابل ہو جائیں۔ سامعین و ناظرین کرام، اس وقت ہندوستان میں 2 بڑی سیاسی جماعتیں آل انڈیا نیشنل کانگریس اور آل انڈیا مسلم لیگ تھیں۔ آل انڈیا نیشنل کانگریس 1885 میں اور آل انڈیا مسلم لیگ 1906 میں معرض وجود میں آئی تھی۔ یہ دونوں سیاسی جماعتیں اپنے اپنے منشور کے مطابق کام کر رہی تھیں۔ اس وقت ان دونوں جماعتوں کا مطمع نظر ملک کے اندر اپنے سیاسی کردار تک محدود تھا۔ 1918 میں گورنمنٹ برطانیہ کے مانٹیگ چیمسفورڈ ریفارم اسکیم کے بطور قانون نافذ ہو جانے کے بعد ہندوستان کی سیاسی جماعتوں میں بھی ایک نئی حرکت پیدا ہونی شروع ہوئی۔ ان دنوں ہندوستان میں وقتاً فوقتاً ہندو مسلم فسادات پھوٹتے رہتے تھے۔ کیونکہ ہندو مسلمانوں کے بالمقابل بھاری اکثریت میں تھے، اس لیے عام طور پر فسادات کی ابتدا ہندوؤں کی طرف سے ہوتی تھی۔ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مذہبی جماعت کے روحانی پیشوا ہونے کے ناطے سے براہ راست سیاست میں دخل نہ دیتے تھے اور نہ ہی آپ کی طرف سے جماعت احمدیہ کو من حیث الجماعت سیاست میں دخل دینے کی اجازت تھی، مگر آپ خلیفۃ المسیح ہونے کے ناطے سے دنیا کو قرآن مجید کی تعالیم سے آگاہی دینا اپنا فرض سمجھتے تھے۔ اس لیے آپ ہندو مسلم فسادات کے واقعات کے نتیجہ میں ہونے والے نقصانات پر انتہائی دکھ اور صدمہ محسوس کرتے تھے اور اپنے خطبات اور تحریرات میں مسلم و غیر مسلم زعماء اور ہندوستانیوں کو توجہ دلاتے رہتے تھے کہ ایسے واقعات نہیں ہونے چاہیے اور یہ کہ ہر انسان کو اپنے ہر قول و فعل کا اللہ تعالیٰ کے حضور جواب دینا ہے۔ مانٹیگ چیمسفورڈ ریفارم اسکیم کے بطور قانون نافذ ہو جانے کے بعد آپ کی یہ شدید خواہش تھی کہ مستقبل میں نہ تو ہندوستان میں ماضی کی طرح فسادات ہوں اور نہ ہی ہندوستان کے شہری حکومت وقت کے خلاف
کوئی ایجیٹیشن یا ہڑتال کر رہے ہوں، اور یہ کہ ہر انسان یا جماعت کو اپنے معاملات باہم گفت و شنید سے طے کرنے چاہیے۔ تاریخ احمدیت میں آپ کے مانٹیگ چیمسفورڈ ریفارم سکیم سے پہلے کے اور بعد کے ہندو مسلم اتحاد کے عظیم المثال کردار کو بطور خاص نوٹ کیا گیا ہے۔ آپ کے مد نظر آپ کے ہندو مسلم اتحاد کے لیے محنت کرنے کے دو بڑے فائدے تھے۔ ایک یہ کہ ہندو مسلم فسادات کے نتیجہ میں جانی و مالی نقصان نہ ہو، اور دوسرے یہ کہ ملک کی فضا پر امن رہے تاکہ گورنمنٹ برطانیہ ہندوستانیوں کو حکومتی امور میں حصہ لینے کے اہل سمجھنے لگ جائے۔ سامعین و ناظرین کرام، یہ مضمون ابھی جاری ہے۔ اگلے پروگرام میں آپ کے ہندو مسلم اتحاد کی اور شہریوں کو امن و آشتی تعلیم دینے کی کوششوں کا ذکر کیا جا رہا ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ بالآخر درخواست ہے کہ برائے مہربانی اس پروگرام کو دوسروں سے شیئر کریں اور عذرائے کرم میں اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ۔